الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وشفيعنا ونبينا ومولانا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم صاحب الوجه الأنور وجبين الأزهر صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا مرشدي يا جدي يا رسول الله. قال الله عز وجل في القرآن المجيد فرقان الحميد محترما وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على النبي الأمي وآله وصحبه أجمعين وبارك وسلم عليك صلاة والسلام عليك يا سيدي يا مرشدي يا جدي يا رسول الله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحیم. حمد الصلاۃ کے بعد سامعین حاضرین مسجد واجب الاحترام بزرگ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. رب العالمین جل جلالہ عمن ولہ کا احسان عظیم ہے اور حضور پر نور سید العالمین محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا وسیلہ جلیلہ ہے کہ آج جمعۃ المبارک کے اس بابرکت دن ہم اور آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں سر بسجود ہونے کے لیے حاضر ہوئے ہیں. اللہ جل مجدہ سے دعا ہے کہ مجھ گناہگار سے آکار خطا کار کی اور آپ تمام حضرات کی اس حاضری کو وہ اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے. اور یہ کہ مختصراً جو کچھ کہا جائے سنا جائے اللہ تبارک تعالیٰ اس کو صحیح طور پر سمجھنے اور قرآن و حدیث کے احکامات پر عمل پیرا ہونے کی توفیق مرحمت فرمائے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت مبارکہ کے حوالے سے یہ ہمارا آج جو موضوع ہے اس کا تیسرا حصہ ہے جس کے حوالے سے ہم گفتگو کر رہے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ہجرت اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کہ وہ امتحانات جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے لیے اور جن ابتلاءات اور امتحانات سے گزارا اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جو مقام عطا فرمایا اور آپ کی سیرت کو کل انسانیت کے لیے مثال اور نمونہ بنایا. قرآن مجید
فرقان حمید نے مختلف مقامات پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر فرمایا، اور ہم نے آپ کو بتایا کہ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جو مقام عطا فرمایا تھا وہ ان ابتلاءات کے بعد اور اس کے نتیجے میں عطا فرمایا جو اللہ نے ہر نبی سے اس دور کے اور ان کا جو مشن تھا اس کے حوالے سے جو امتحان لیا، اور نبوت کے جو فرائض ہیں جس مقصد کے لیے اللہ بھیجتا ہے۔ اور آخری جمعے کو ہماری بات یہاں ختم ہوئی تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو عالم الغیب ہے، جو ہر شے کو جانتا ہے، جس نے انسان کو تخلیق کیا، انبیاء کو تخلیق کیا، ان میں نبیین کو تخلیق کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ جب ہر شے کا عالم ہے اور ہر فرد کے حوالے سے وہ جانتا ہے کہ دنیا میں اس کا کیا کردار رہے گا اور دنیا میں وہ کامیاب رہے گا یا ناکام رہے گا۔ تو پچھلے جمعے ہم نے بات یہاں ختم کی تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آخر یہ امتحانات لیتا کیوں ہے؟ جب وہ اس بات کو جانتا ہے کہ کون حق پر ہے اور کون باطل کی طرف جائے گا، تو پھر وہ امتحان کیوں لیتا ہے؟ رب کائنات نے قرآن مجید فرقان حمید سورہ البقرہ میں ارشاد فرمایا وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ، اور جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس کے رب نے کچھ باتوں سے آزمایا۔ رب کا آزمانا کیوں ہے؟ تو پہلے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آزمائشیں اور جو مقام اللہ نے عطا فرمایا، کیونکہ اسی ضمن میں ہم گفتگو کر رہے ہیں، تو رب فرماتا ہے وَإِذِ ابْتَلَىٰ، جب ابتلا میں ڈالا، آزمائش میں ڈالا، ابراہیم، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو، ربہ، اس کے رب نے، اس کے پیدا کرنے والے نے، بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان باتوں کو پورا کر دکھایا جو اللہ تبارک و تعالیٰ جس ابتلا میں ان کو ڈال رہا تھا اور ڈالا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ان امتحانات میں کامیاب ہوئے، یہ مقصد ہے۔ اور کامیاب ہونے کے بعد رب نے فرمایا قال انی جاعلک للناس اماما، ابراہیم میں نے تمہیں تمام انسانوں کے لیے امام منتخب کر لیا ہے۔ یعنی پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ آزمائش میں ڈالتا ہے، اور آزمائش میں ڈالنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کوئی مقام عطا فرماتا ہے۔ اتمہن، اگر ان آزمائشوں کو انسان کامیابی سے سر کر لے اور امتحانات کو کامیابی سے پاس کر لے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو مقام عطا فرما دیتا ہے۔ تو پہلے تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہم ذکر کر رہے تھے کہ آپ کو جو امتحانات میں ڈالا، اس کو کیٹیگوریکلی اگر میں آپ کے سامنے پیش کروں، کیوں کرتا ہے اس پر بعد میں بات کریں گے۔ 5 امتحانات دیکھیں اگر آپ، 6 امتحانات کا ذکر قرآن مجید فرقان حمید کرتا ہے، جو ہم پہلے لیکچر، دوسرے لیکچر اور آج تیسرا لیکچر، تو اس کا لب لباب جو چلتا چلا آ رہا ہے، اس کو کیٹیگوریکلی اگر میں بیان کروں تو پہلا امتحان تو دعوت توحید تھی اپنے گھر والوں، اور یہی مماثلت سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے آپ کو ملے گی، جو ہم نے بتایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت اور سرور دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں جو مماثلت ہے تبلیغی اور مشن کے حوالے سے، یا جس کو آپ نبیوں کے فرائض کہہ لیں، وہ تقریباً تمام نبیوں کے فرائض ایک رہے، تو وہ مماثلت ہم کو ملتی ہے کہ سب سے پہلا حکم یہ ملا کہ آپ اپنے گھر والوں کو تبلیغ کریں۔ جو آپ کے چچا جنہوں نے آپ کو پالا تھا، جن کا نام آزر تھا، اور ہم نے آپ کو بتایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد کا نام یہ نہ تھا، یہ بلکہ ان کے چچا تھے، جس کو قرآن نے ابن، کیونکہ انہوں نے ان کو پالا تھا، اور عرب میں دستور ہے کہ چچا کے لیے لفظ بولا جاتا ہے، یا پھر دادا کے لیے بھی اکثر بولا جاتا ہے۔
حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد کا نام تارخ آیا ہے تاریخ میں، ابراہیم بن تارخ۔ فرمایا کہ سب سے پہلے جنہوں نے پرورش کی ان کو تم تبلیغ کرو اور توحید ان کے سامنے بیان کرو، کیونکہ نہ صرف وہ بتوں کی پوجا کرتے تھے بلکہ بتوں کو بنایا بھی کرتے تھے۔ تو لہٰذا سب سے پہلا امتحان یہ تھا کہ اپنے گھر سے تبلیغ کا آغاز کرو، اور ظاہر سی بات ہے گھر میں اگر مخالفتیں ہوتی ہیں انسان کی تو انسان شکستہ ہو جاتا ہے، ٹوٹ جاتا ہے۔ اندر والے ہی اگر سپورٹ نہ کریں تو انسان معاشرے میں اتنے زور آور طریقے سے اپنے مشن کو جاری نہیں رکھ پاتا، اور اندرونی طور پہ اس کو شکست کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ تو اس کے لیے بڑی ہمت چاہیے ہوتی ہے کہ داخلی طور پر انسان کو اگر وہ نیک کام کر رہا ہے تو لوگ اس کو سپورٹ کریں داخلی طور پر۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا پہلا امتحان تھا کہ آپ کے جو خونی رشتے جنہوں نے آپ کو پالا پوسا، آپ کی عزت کرتے ہیں، آپ سے محبت کرتے ہیں، آپ سے پیار کرتے ہیں، آپ ان کے سامنے حق کو بیان کریں اور یہ واضح کریں کہ جن بتوں کو تم بناتے اور پوجتے ہو یہ شرک ہے، یہ توحید نہیں ہے، ایک خالق کائنات ہے، اسی پر ایمان رکھو اور اسی کو پوجو۔ یہ پہلا امتحان تھا جو گھر کے حوالے سے ہوتا ہے، اور انسان کا پہلا امتحان اس کے گھر سے شروع ہوتا ہے۔ یہاں یہ بھی بات بتائی گئی، میں ہر چیز کی اگر تفصیل میں جاؤں گا تو ہم موضوع کو مکمل نہیں کر سکیں گے۔ میں نے کہا اس میں اتنے نکات ہیں کہ آپ سارا سال بلواتے رہیں، ہم سارا سال ان آیات پر بولتے رہیں، اتنا ان میں مواد موجود ہے۔ تو پہلا مشن یہ تھا، پہلا امتحان یہ تھا دعوت توحید، بالخصوص اپنے گھر والوں اور اپنے باپ کو، جس کا لفظ آیا باپ کے لیے، کہ آذر ان کو آپ دعوت تبلیغ دیں، دعوت توحید دیں، اور یقیناً وہاں سے مخالفت آئی، اور آپ کو سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح کہ جیسے ابو لہب نے، جیسے ابو جہل نے اور بہت سے چچاؤں نے جیسے انکار کر دیا تھا، ادھر بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے چچا نے نہ صرف انکار کیا بلکہ مخالفت کی۔ یہ پہلا امتحان تھا جو اللہ نے آپ کو اس امتحان میں ڈالا، اور آپ اس امتحان میں سرخرو ہوئے۔ دوسرا امتحان آیا بادشاہ وقت کے خلاف آواز اٹھانا اور بادشاہ وقت کے سامنے جا کے کلمہ حق سنانا، جس کے نتیجے میں یہ ہوا کہ ملک بدری کا فیصلہ کیا گیا۔ جب ملک بدری کا فیصلہ ہو گیا تو فوراً تو آپ نکلے نہیں، اگلا امتحان اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں آپ کو ابتلا میں ڈالا اور فرمایا کہ جن بتوں کی یہ پوجا کرتے ہیں اس بت خانے میں جا کے ابراہیم سارے بتوں کو توڑ دو۔ اور یہ ایسے معاشرے میں بتوں کو توڑنا جیسے اللہ کے نبی نے اپنے اعلان نبوت پر تمام جھوٹے خداؤں کی تردید کر دی تھی، اور میں نے آپ کو اس وقت بھی یہ گوش گزار کیا تھا، یہ کام آسان نہیں ہوتا کہ جو کسی مذہب کو مانتے ہوں، اپنے خداؤں کے خلاف ایک لفظ نہ سننا چاہتے ہوں، ان کے سامنے کھڑے ہو کے ان کے خداؤں کی تردید کر دینا، یہ یقیناً قوت ایمانی کا فیصلہ ہوتا ہے۔ عام انسان جو ہے اس میں یہ طاقت نہیں ہوتی کہ اتنی شدید مخالفتوں کو برداشت کرے، لہٰذا بادشاہ وقت کے سامنے اعلائے کلمت الحق کرنا یہ سب سے بڑا جہاد ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا۔ اور اس وقت کا جو کالے سفید کا مالک نمرود بادشاہ تھا اس کے سامنے جا کے آپ نے یہ کہا، اور پھر بعد میں ان کے بتوں کو توڑا اگلے امتحان میں، اور اس میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو سرخرو فرمایا۔ اور تمام تر بتوں کو توڑنے کے بعد فیصلہ یہ ہوا کہ ملک بدری نہیں بلکہ ان کو آگ میں ڈال دیا جائے۔ لوگوں نے کہا حرقوہ، ابراہیم کو آگ میں ڈال کے جلا دو، اس نے ہمارے خداؤں کی توہین کی ہے، اس نے ہمارے خداؤں کا مذاق اڑایا ہے۔ لہٰذا آگ میں جانا یہ اگلا امتحان تھا، ابتلا تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی، جس پر رب کائنات نے ارشاد فرمایا آپ کو آگ میں ڈالا گیا اور 40 دن آپ اس آگ میں رہے، اور رب نے فرمایا قلنا یا نار کونی بردا و سلاما علی ابراہیم، اے آگ ابراہیم پر ٹھنڈی ہو جا اور سلامتی والی ہو جا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام 40 دن اس آگ میں رہے، وہ آگ آپ کے لیے گل و گلزار بن گئی۔ ہو آج بھی گر ابراہیم سا ایماں پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستاں پیدا، کہ ابراہیم سا ایماں اگر ہوگا تو اللہ آگ کو آج بھی گل و گلزار بنا دیتا ہے۔ دنیا والوں کے سامنے تو وہ آگ ہوتی ہے، لیکن جو ایمان کی قوت کے ساتھ اللہ کے امتحان کو پاس کرتا ہے اور مشکلات میں اپنے آپ کو اللہ کی رضا کے لیے ڈال دیتا ہے، اللہ ہر مشکل کو اس کے لیے آسانی میں تبدیل کر دیتا ہے۔ تو فرمایا اللہ اور اس کے دین کے لیے مشکلات کو برداشت کرو۔ یہ مشکلات
ظاہری طور پہ تو تمہیں مشکلات لگیں گی، لیکن در حقیقت اللہ اس میں تمہارے لیے آسانیوں کو پیدا فرمائے گا۔ لہذا حضرت ابراہیم علیہ السلام اس امتحان میں بھی کامیاب ہوئے، اور اس کے بعد 40 دن کے بعد جب انہوں نے دیکھا کہ آگ نے بھی ابراہیم کو نہ جلایا اور ہم کچھ نہ کر سکے، تب اللہ کا حکم آیا کہ آپ ہجرت فرما لیں۔ اس وقت آپ کی چچا کی بیٹی حضرت سارہ علیہ السلام کے ساتھ آپ کا نکاح ہو چکا تھا، آپ کی کوئی اولاد نہیں تھی اس وقت تک، اور آپ نے رخت ہجرت باندھا اور سفر ہجرت پر آپ روانہ ہوئے، جس کا میں نے آپ کو بتایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تاریخ کی طویل ترین ہجرت فرمائی۔ یہاں سے آپ کی ہجرت کا آغاز ہوا۔ یہ 5واں امتحان تھا۔ ہجرت آسان نہ تھا، اپنے وطن کو چھوڑنا، آسائشوں کو چھوڑنا، آرام کو چھوڑنا، رشتوں کو چھوڑنا، ایک سوشل ریپوٹیشن کو چھوڑ کے چلے جانا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم پر جو عذاب آیا، قرآن مجید فرقان حمید میں اس پر کوئی واضح آیات موجود نہیں، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آیات ضرور موجود ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے جو نازل فرمائی کہ ہم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا مجھے ڈر ہے کہ اللہ کا عذاب تم لوگوں کو گھیر لے گا جب میں یہاں سے جاؤں گا، اور یقیناً مختلف تفاسیر میں آیا کہ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت ابراہیم علیہ السلام پر ایسا عذاب نازل کیا کہ وہ قوم نیست و نابود ہو گئی، اس کے نام و نشان مٹ گئے۔ اب یہاں سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل کو چلنا تھا، اور اللہ تبارک و تعالی نے حضرت سارہ کے ساتھ آپ کو ہجرت کا حکم عطا فرمایا۔ اور سفر ہجرت میں ایک مقام ایسا آیا کہ ایک ظالم بادشاہ، جو شخص وہاں سے گزرتا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اطلاعات مل چکی تھی اس ظالم جابر بادشاہ کو، کہ جب ہجرت ہوئی، جیسے نجاشی کے پاس گئے نا مسلمان، تو خبر پہنچ چکی تھی کہ مسلمان یہاں سے بھاگ کے گئے ہیں، لہٰذا ان کے اوپر سختی کرو اور ان کو ہمارے حوالے کرو۔ اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام جب نکلے ہیں تو ان کی خبریں بھی آگے ظالم بادشاہ تک پہنچ گئی تھیں کہ ابراہیم یہاں سے نکلے ہیں اپنی بیگم کو لے کر اور اپنے بھتیجے حضرت لوط کو لے کر، جو اس وقت ابھی کم عمری میں تھے۔ اور حلب میں جا کے حضرت لوط علیہ السلام کی قوم آپ نے وہاں قیام فرمایا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام آگے بیت المقدس کی طرف تشریف لے کر گئے۔ اور پھر حضرت لوط علیہ السلام بحر مردار، اردن کا جو آج علاقہ ہے، وہاں پہ آپ کی قوم نے قیام فرمایا، اور وہیں اس قوم پر عذاب آیا جس کو ڈیڈ سی کہا جاتا ہے آج بھی، کہ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم پر عذاب آیا۔ یہ رشتے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے تھے، لہٰذا یہ 3 افراد تھے جنہوں نے سفر ہجرت باندھا۔ کچھ کہتے ہیں کہ کچھ معدود چند لوگ اور بھی تھے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ تھے، لیکن یہ 3 کنفرم ہے کہ حضرت سارہ علیہ السلام جو آپ کی زوجہ تھیں، پہلی زوجہ، اور حضرت لوط جو اس وقت نوجوانی کی عمر میں تھے، ان کو بھی اللہ نے نبوت سے نوازا تھا۔ وہ ظالم بادشاہ کی جب سرزمین آئی تو حضرت ابراہیم کی خبر مل چکی تھی، اور اس کا وتیرہ یہ تھا کہ جو یہاں سے گزرتا تھا ان کی عورتوں کو وہ قبضے میں کر لیتا۔ اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اطلاع کہ یہ تو خداؤں کا منکر ہے اور ہمارے خداؤں کی گستاخیاں کر کے یہاں سے گیا ہے، لہٰذا اس کے ساتھ جتنی سختی سے نمٹ سکتے ہو نمٹو۔ لہٰذا اس بادشاہ نے یہی کیا کہ حضرت ابراہیم کے قافلے کو چھوٹے سے روکا، پوچھ گچھ کی، اور عمال جو تھے وہ پکڑ کے لے گئے۔ اس کی عادت یہ تھی کہ عورتوں کی بیویوں کو، مردوں کی بیویوں کو تو گرفتار کر لیتا تھا، اگر کوئی یہ کہتا یہ میری بہن ہے تو اس کو چھوڑ دیا کرتا تھا۔ یہ قانون تھا وہاں کا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت سارہ سے فرمایا کہ یہ بادشاہ تمہیں پکڑے گا، ہمیں پکڑے گا، اور پکڑ کے تم سے پوچھے گا کہ تم ابراہیم کی کون ہو، تو تم کہہ دینا میں ابراہیم کی بہن ہوں، اور میں بھی یہ کہوں گا کہ یہ میری بہن ہے۔ اب لوگ کہتے ہیں کہ یہاں پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جھوٹ کیوں بولا؟ تھی تو بیوی، آپ کی زوجہ۔ پھر تفاسیر میں یہی آتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے جب پوچھا گیا کہ کون ہے تو آپ نے فرمایا یہ میری بہن ہے، اور جب حضرت سارہ کو الگ لے جا کے پوچھا گیا کہ یہ تمہارے کون ہیں تو حضرت سارہ علیہ السلام نے فرمایا یہ میرے بھائی ہیں۔ لہٰذا بادشاہ نے کوشش کی، اس کے باوجود بھی حضرت ابراہیم کو، حضرت سارہ کو قید کرنے کی، لیکن اس پر اچانک فالج کا اٹیک ہوا۔ اس نے توبہ کی، اس نے کہا کسی طرح میری جان بچ جائے۔ انہوں نے کہا چلو ہم اپنے رب سے دعا کرتے ہیں کہ تمہیں اللہ چھوڑ دے۔ جیسے ہی وہ ٹھیک ہوا اس کے بعد پھر اس نے پکڑا۔ 3 مرتبہ یہ واقعہ ہوا، کئی دن آپ کو وہاں پہ روکا گیا، اور وہ سمجھ گیا کہ ابراہیم کا خدا ہمارے خداؤں سے زیادہ طاقتور ہے، اگر میں نے کچھ کیا تو یقیناً میری جان جائے گی۔
اس کے بعد حضرت ابراہیم، حضرت سارہ، حضرت لوط کو اس نے جانے دیا۔ اب یہ نکتہ کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی زوجہ کو اپنی بہن کیوں کہا، کیا یہ جھوٹ تھا؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت سارہ سے فرمایا کہ جب یہ تم سے پوچھے کہ تم میری کون ہو تو کہہ دینا بہن، کیونکہ آدم کے رشتے سے ہم دونوں بہن بھائی ہی ہیں۔ مذہباً اللہ نے بہن اور بھائی کو پیدا کیا، آدم اور حوا کے رشتے سے تو بہن بھائی ہیں، لیکن ویسے ہم آپس میں میاں بیوی ہیں۔ لہٰذا اس طریقے سے آپ نے اس کو اس طریقے سے بیان کیا کہ مدعا بھی آپ کا پورا ہو گیا اور جھوٹ بھی زبان اقدس سے نہ نکلا۔ حضرت آدم کی اولاد کو اگر دیکھیں تو سارے مرد اور عورتیں آپس میں بھائی بہن ہی ہیں۔ پھر اللہ نے جن عورتوں سے رشتے کو جائز قرار دے دیا وہ شریعت محمدیہ میں الگ ہو گئی ہیں تمام شریعتوں میں، اور جن پر نکاح کو حرام قرار دے دیا وہ محرمات میں شامل ہو گئی۔ یہ شریعت نے اس کی بعد میں توضیح کر دی۔ یوں حضرت سارہ علیہ السلام کو جب وہ رہا کر رہا تھا اور مجبور ہو گیا اور اس کے دل میں خوف پیدا ہو گیا تو حضرت سارہ کو اس نے اپنی ایک کنیز دی کہ تحفے کے طور پر تم یہ بھی ساتھ لے جاؤ، اور ان کنیز کا نام تھا حضرت بی بی ہاجرہ علیہ السلام۔ یہودی جبھی حضرت بی بی ہاجرہ کو اہمیت نہیں دیتے اور کہتے ہیں کہ یہ تو ابراہیم کے خاندان سے نہیں تھی، یہ تو ایک کنیز تھی، غلام تھی جو بادشاہ نے ان کو تحفے میں دی تھی۔ حضرت بی بی ہاجرہ کے بطن سے ہی حضرت اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے، اللہ نے ان کو نبوت سے نوازا۔ تو آج تک بنی اسرائیل اور یہودی یہ کہتے ہیں کہ حضرت سارہ سے جو اسحاق پیدا ہوئے در حقیقت وہ صلبی اور نسبی یہودی ہیں۔ وہ تو یہودی مانتے ہیں نا کہ وہ بھی یہودی تھے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی کہتے ہیں کہ وہ یہودی تھے، لیکن رب نے فرمایا ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نہ یہودی تھے نہ نصرانی تھے، بلکہ دین حنفی اور دین اسلام پر تھے۔ لہذا حضرت بی بی ہاجرہ کو حضرت سارہ علیہ السلام لے کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئیں اور فرمایا کہ بے شک اللہ نے ہم کو اس کے ظلم اور شر سے بچایا اور تحفے کے طور پہ ہمیں یہ کنیز دی ہے جس کا نام ہاجرہ ہے۔ بعد میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان سے نکاح فرمایا اور پھر ان سے حضرت اسماعیل علیہ السلام متولد ہوئے۔ جس وقت پہلے حضرت اسحاق ایک روایت میں آتا ہے کہ پیدا ہوئے، پھر ہماری جو روایات ہیں اس میں آتا ہے کہ پہلے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ولادت ہوئی، اور اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر مبارک 120 سال تھی، اور فرشتوں نے آ کے آپ کو مبارکباد دی۔ حضرت سارہ علیہ السلام کی معیت میں جب فرشتے آئے تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس، تو حضرت سارہ علیہ السلام کو بشارت دی تھی حضرت اسحاق اور حضرت یعقوب جو ان کے بیٹے تھے کہ 2 بیٹے اللہ عطا فرمائے گا اور ان سے آپ کی نسل کو آگے بڑھائے گا، جو بعد میں بنی اسرائیل میں جتنے بنی اسرائیل کے انبیاء تشریف لائے وہ سب کے سب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولادوں میں آئے۔ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے، ان کو اللہ نے نبوت عطا فرمائی، اور اس کے بعد نبوت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خاتم النبیین بنا کر مبعوث فرمایا۔ جتنے بنی اسرائیل کے انبیاء آئے، بنی اسماعیل میں تو ایک ہی آئے نا حضرت اسماعیل کے بعد، اور وہ سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہاں جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کا سفر ہجرت ہے تو ہم نے آپ کو بتایا وہ تاریخ کا طویل ترین سفر ہجرت ہے، اور اس میں کئی سال لگے آپ کو مکۃ المکرمہ پہنچتے، اور اسی دوران حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ولادت ہوئی۔ آپ شیر خارگی کی عمر میں تھے جب مکہ معظمہ میں اگلا امتحان اللہ کا یہ تھا کہ اب آپ اپنے بچے حضرت اسماعیل کو اور اپنی بیوی بی بی ہاجرہ کو اس بے آب و گیا غیر ذی زرعہ، جہاں پہ کوئی زراعت ہریالی پانی نہیں ہے، اللہ کی راہ میں ان کو چھوڑ کر دوبارہ آپ بیت المقدس کی طرف ہجرت کر جائیں۔ یہ اگلا امتحان تھا کہ اپنے شیر خوار بچے کو صحرا میں جس کے لیے، پہاڑوں میں جس کے لیے نہ کھانے کا انتظام تھا نہ پانی کا انتظام تھا، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اگلا جو امتحان تھا چھٹا وہ یہ تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم ہوا کہ اپنے بچے اور بیوی کو چھوڑ کر آپ اللہ کی راہ میں دوبارہ بیت المقدس کی طرف آئیں۔
حضرت سارہ بیت المقدس میں آپ مقیم تھیں، جبکہ حضرت بی بی ہاجرہ کو آپ یہاں چھوڑ کر گئے تھے، اور بعد میں حضرت اسحاق علیہ السلام پیدا ہوئے۔ تو روایات میں یہ کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام بڑے بھائی تھے، دونوں آپس میں کزن کہہ لیں آپ، یا سوتیلے بھائی کہہ لیں آپ، کہ وہ ایک بیوی سے اور یہ دوسری بیوی سے، جو سوتیلے بھائی، ان کی اولادیں آپس میں کزن ہوئیں، یعنی بنی اسماعیل اور بنی اسرائیل یہ آپس میں چھچیرے بھائی ہیں، چچا زاد ہیں خونی لحاظ سے۔ تو اگلا جو امتحان آیا وہ یہ کہ آپ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو چھوڑ، یہ جو سفر ہجرت تھا اس میں کئی واقعات ہوئے، اور اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آسمانوں کی حقیقتوں سے آشنا فرمایا۔ اور جب آپ ایک جگہ سے گزرے، روایت میں آتا ہے کہ پانی کے کنارے آپ نے ایک شخص کی مردہ لاش کو دیکھا، اور دیکھا کہ اس کو مچھلیاں آ کے کھا رہی ہیں، پھر پانی پیچھے جاتا ہے تو پرندے کھاتے ہیں، پھر اس کی ہڈیاں رہ جاتی ہیں تو درندے کھاتے ہیں۔ یہ جب آپ نے دیکھا تو آپ نے فرمایا کہ اللہ تو اس کو دوبارہ زندہ کیسے فرمائے گا؟ یقین تو ہے۔ اب یہاں پہ وہ آیات میں تلاوت کروں گا جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حوالے سے، دو ہیں لیکن ایک حضرت عزیر علیہ السلام کے حوالے سے اوپر ہے، یہی فلسفہ حیات بعد الممات کا، اس کے بعد فوراً ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ہے۔ تو ہمارا موضوع چونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے، اس کا ذکر ہم کرتے ہیں۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ قَالَ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى۔ یاد کریے اے حبیب۔ اب اس میں شان مصطفیٰ یہ کہ جب قرآن میں از کا لفظ آتا ہے نا، از تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے حبیب سے ارشاد فرماتا ہے، محبوب کیا آپ نے دیکھا، محبوب کیا آپ نے ملاحظہ فرمایا تاریخ کا وہ واقعہ جب ابراہیم نے اپنے رب سے پوچھا تھا کہ اے رب تو مردوں کو کیسے زندگی عطا فرماتا ہے؟ تو از کا جب لفظ آیا تو مفسرین فرماتے ہیں اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کو فرمایا، محبوب یاد کیجئے۔ یاد کسے دلایا جاتا ہے؟ کسے کہا جاتا ہے کہ اس واقعے کو یاد کریں؟ جس کی ذات کسی نہ کسی صورت میں ہر دور میں موجود رہی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کو نبوت اس وقت عطا فرمائی تھی جب آدم جسم اور روح کے مراحل کو طے کر رہے تھے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں اس وقت نبی تھا کہ جب آدم بین الروح والجسد، روح اور جسد کے مراحل طے کر رہے تھے۔ آدم کی تینیت اور آدم کا پتلا، اس میں ابھی جان ڈالی جا رہی تھی۔ آپ فرماتے ہیں میں اس وقت بھی اللہ کے نزدیک نبی تھا اور اللہ نے مجھے نبوت سے سرفراز فرمایا تھا۔ یعنی ہر زمانہ نبی نے اپنے نور نبوت سے دیکھا ہے، ہر نبی کے دور کو اور ہر نبی کے دور کے واقعات کو نبی کی روح پر انوار ان آسمانوں میں اس دور کا مشاہدہ کر رہی تھی۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، اللہ نے میرے لیے زمان و مکان کو سمیٹ دیا۔ زوالی عرض و زمان، اللہ نے زمین اور وقت اور آسمانوں کو سمیٹ دیا میرے نزدیک، میں بس ان کو ایسے دیکھتا ہوں جیسے اپنے ہتھیلی کو دیکھتا ہوں۔ یہ نبی کی شان ہے کہ آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ اور قیامت میں جنتیوں کے جنت میں جانے تک، دوزخیوں کے دوزخ میں جانے تک، اور جنتیوں کے جنت میں جانے کے بعد ان کے مدارج، اور دوزخیوں میں کا دوزخ میں جانے کے بعد ان کے عذاب اور ان کے مدارج، سب کچھ اللہ کے نبی کے علم میں ہے جو اللہ نے انہیں عطا فرمایا۔ اللہ کے نبی ہر شے کا مشاہدہ فرما رہے ہیں، ہر شے کا مشاہدہ فرما رہے ہیں۔ تو رب فرماتا ہے وَإِذْ سے مراد محبوب یاد کیجئے، محبوب یاد کیجئے کہ جب اذ قال ابراہیم، حضرت ابراہیم نے اپنے رب سے یہ دریافت کیا، ارنی دکھا مجھے، کیف تحیی الموتیٰ، یا اللہ تو مردوں کو کیسے جلاتا ہے۔ یہ واقعہ آپ نے دیکھا۔ اور اوپر والا جو تھا حضرت زکریا کا، اس میں بھی انہوں نے بنی اسرائیل کی تباہ بستی کو دیکھا تھا، اور دیکھ کر یہ کہا تھا کیا اللہ اس بستی کو بھی اٹھا سکتا ہے؟ اور کیوں اس بستی کو اللہ اٹھائے گا؟ وہاں فرق یہ تھا کہ حضرت زکریا پر ہی اللہ نے 100 سال کی موت طاری کر دی تھی،
کیونکہ یہاں بات ابراہیم کی ہے جن کی صلب میں نور محمدی صلی اللہ تعالی وسلم ہے، تو یہاں پہ اللہ نے ان پر 100 سال کی موت طاری نہ کی، بلکہ ابراہیم کے الفاظ تھے ارنی، دکھا مجھے، اور یہی سرکار کی دعا ہے، یا ربی ارنی حقائق الاشیاء، اے رب کائنات مجھے تمام کائنات کی اشیاء کی حقیقت کو مجھ پر آشکار فرما دے۔ تو آپ کے صلب میں کیا ہے؟ نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم، جو آگے جا کے حضرت اسماعیل اور ان کی اولادوں میں آگے جا کے اس نور کو متولد ہونا ہے، اور اللہ نے اس نور کو خاتم النبیین بنانا ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اے رب مجھے دکھا کیف تحیی الموتیٰ، تو مردوں کو کیسے جلائے گا؟ اب رب نے فرمایا قال اولم تؤمن، ابراہیم کیا تمہیں اس بات پر ایمان نہیں ہے کہ اللہ مردوں کو جلا دے گا؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے، نبی اس کا ایمان کا تو عالم ہی کچھ اور ہوتا ہے۔ لیکن علم کے 3 درجے ہیں جو قرآن نے بیان کیے ہیں سورہ تکاثر میں، 3 درجے ہیں۔ ایک ہے علم الیقین، ایک ہے علم الیقین جو انسان کو پڑھ کر حاصل ہوتا ہے یا سینہ بسینہ اس کو ملتا ہے، یہ ہوتا ہے علم الیقین۔ دوسرا درجہ ہوتا ہے عین الیقین، وہ انسان کو چیزوں کی حقیقت دیکھ کر اندازہ ہوتا ہے، چیزوں کا ظاہر دیکھ کر انسان کو وہ علم حاصل ہوتا ہے، یعنی ایکسپیریمنٹل نالج جس کو آپ کہہ لیں، تجرباتی اور مشاہداتی علم انسان جب حاصل کرتا ہے تو وہ علم الیقین کے درجے سے بڑھ کر عین الیقین کے درجے پر پہنچ جاتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام یہاں کیا فرما رہے ہیں؟ ارنی، دکھا مجھے، یعنی عین الیقین کا سوال اللہ کی بارگاہ میں فرما رہے ہیں۔ اور اس کے بعد جو درجہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے حق الیقین کا۔ حق الیقین ہوتا ہے بعض اوقات دیکھی ہوئی چیز بھی آنکھ کا دھوکہ ہوتی ہے، اس میں جو وسائل اور جو ریسورسز نظر آ رہی ہوتی ہیں وہ حقیقی اور ابدی نہیں ہوتی، بلکہ وہ مجازی ہوتی ہیں، میں اس کی تفصیل میں نہیں جاؤں گا، یہ پورا ایک الگ موضوع ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہ سوال کرنا عین الیقین کے تناظر میں آپ دیکھیں کہ ان کو یقین تو ہے، اللہ کے نبی ہے، کہ مردوں کو اللہ اٹھائے گا، لیکن وہ دیکھنا چاہتے ہیں دنیا میں مجازی طور پر کہ یہ کیسے اللہ اٹھائے گا۔ آپ چاہتے ہیں مشاہدہ کرنا اس کا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کے سوال کو رد نہیں کیا، کیونکہ یہ ابو الانبیاء ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام ابو الانبیاء ہیں، اور رب نے ان کو مقام کیا عطا فرمایا؟ للناس اماما، ہم نے ابراہیم کو کل عالم انسانیت کے لیے امام بنایا ہے۔ کیوں امام بنایا ہے؟ کہ ان کی صلب اطہر میں امام الانبیاء موجود ہیں، ان کی اولادوں میں امام الانبیاء کو آنا ہے، تو ان کو امام الناس بنایا ہے کہ ان کے اندر جو نور محمدی آپ کے صلب اطہر میں ہے، اللہ در حقیقت اس حقیقت سے مخاطب ہوتا ہے کہ اللہ نے آپ کو یہ اعزاز عطا فرمایا ہے۔ تو رب فرماتا ہے کہ آپ کے سوال کو رد نہیں کیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے رب نے جب پوچھا کہ ابراہیم کیا آپ کو ایمان نہیں کہ اللہ اٹھائے گا؟ ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا قال بلا، یا اللہ کیوں نہیں، بے شک میں تیری ذات پر کامل یقین رکھتا ہوں کہ تو مردوں کو جلائے گا اور اٹھائے گا، وَلَٰكِن لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي، لیکن میں اپنے قلب کے سکون کے لیے، اطمینان قلب کے لیے یہ دیکھنا چاہتا ہوں۔ تجسس ہوتا ہے، انسان کو کسی چیز پہ یقین تو ہوتا ہے کیسے ہوگا۔ مثال کے طور پر میں تحیر کی بات کرتا ہوں، حیرت کی بات کرتا ہوں۔ ایک انسان کہے کہ کل میں صبح اٹھوں گا اور سارا دن یہ کام کروں گا۔ ایک آدمی کہے کہ اگر میں تمہیں آج دکھا دوں کہ کل تم کیسے اٹھو گے اور کیسے سارے کام کرو گے، آپ کے دل میں اشتیاق پیدا ہو جائے گا کہ میں دیکھوں تو کہ میرا کل کیسا ہوگا۔
کوئی کہے میں آپ کو دکھا دوں ایک پکچر کی صورت میں، پکٹوریل فارم میں، کہ دیکھو یہ کہ آپ سو رہے ہیں، یہ آپ اٹھے، یہ آپ نے یہ کیا، یہ آپ نے یہ کیا، یہ آپ نے یہ کیا، یہ دیکھنے کی ایک خواہش ہوگی نا۔ جب آپ کو یہ پتا ہوگا کہ دکھانے والا دکھا سکتا ہے تو آپ اس سے ایک خواہش کا اظہار کریں گے کہ کاش دکھا دو، کاش دکھا دو۔ یہ دل میں ایک خواہش ہے، دل کو سکون آ جائے گا۔ تو ابراہیم علیہ السلام کو یقین تو ہے، لیکن آپ مجازی وسائل سے رب کائنات کی قدرت کاملہ کا آنکھوں سے دیدار کرنا چاہتے ہیں اور دیکھنا چاہتے ہیں، یا اللہ یہ کیسے کرتا ہے تو۔ اب رب کائنات سے جب یہ فرمایا لیطمئن قلبی، دیکھیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہو، حضرت موسیٰ علیہ السلام ہو یا دیگر انبیاء کرام، شان مصطفیٰ میں اور دیگر انبیاء کی شان میں بڑا فرق ہے، زمین اور آسمان کا ہے۔ ادھر قلب کے اطمینان کو اور سکون کو اور سکینہ کو مانگا جا رہا ہے، مانگا جا رہا ہے، اللہ کی بارگاہ میں سوال کیا جا رہا ہے، ارنی یا اللہ مجھے دکھا۔ پہلا سوال تو یہ کہ یا اللہ مجھے دکھا، ادھر سوال کیا جا رہا ہے دکھانے کا۔ جب شان مصطفیٰ کی بات آتی ہے تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بستر پہ محو استراحت ہیں، کوئی سوال نہ کیا اللہ سے۔ اللہ نے سوال سے پہلے ہی اپنے حبیب کو اپنا بھی دیدار کرایا اور تمام جہانوں کا بھی دیدار کرا دیا، کہ زبان اطہر پر سوال آیا ہی نہیں اور اللہ نے پہلے ہی عطا فرما دیا۔ ادھر حضرت موسیٰ نے فرمایا تھا رب اشرح لی صدری، یا اللہ میرے قلب کو وسعت عطا فرما، اور ادھر رب نے مانگنے سے پہلے فرمایا الم نشرح لک صدرک، محبوب کیا ہم نے آپ کے قلب اطہر کو وسعت عطا نہ فرما دی؟ آپ کے مانگنے اور زبان اطہر کے ہلنے سے پہلے ہی اللہ نے آپ کو وہ شان عطا فرما دی۔ ادھر محبوب کی زباں پر سوال نہ آیا اور اللہ نے عطا فرما دیا، ادھر نبی اللہ کے در کے سوالی بنے تو اللہ نے کچھ عطا فرمایا اور کچھ کے لیے اللہ نے منع فرما دیا۔ پہلی چیز تو یہ سمجھ لیں، یہ فرق ہے نبیوں کے سوال میں۔ اللہ کے نبی نے اپنے حبیب سے اپنی شان کے اظہار کے لیے اپنے اس کے لیے کبھی سوال نہیں کیا ایسے کہ یا اللہ یہ دے، اور جو سوال کیا وہ ملنے کے بعد کیا، اللہ کی خوشخبری دینے کے بعد کیا کہ ربی زدنی علما، یا اللہ میرے علم میں اضافہ فرما، حالانکہ رب اضافہ کر چکا ہے۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سورہ الفاتحہ میں جب فرمائیں اہدنا الصراط المستقیم، تو معاذ اللہ کیا نبی یہ آیت اس وجہ سے پڑھ لیں کہ صراط مستقیم کا پتہ نہیں ہے؟ ہم تو اس وجہ سے پڑھتے ہیں نا کہ چلا، ہم چل نہیں رہے۔ تو محمد رسول اللہ تو علی صراط مستقیم سورہ یاسین میں ہم نے آپ کو بھیجا ہی سیدھے راستے پر ہے، تو وہاں پہ یہ سوال کرنا۔ جب صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ آپ اتنی استغفار دن میں فرماتے ہیں، آپ تو خود شفاعت فرمانے والے ہیں، خود آپ نے ارشاد فرمایا شفاعتی للمذنبین والخطائین ہالکین شفیع، کہ میری شفاعت گناہگار، سیاکار اور ہلاکت جن پر واجب ہو گئی ہے جہنم، ان کے لیے اللہ نے مجھے شفاعت کا حق عطا کیا ہے۔ یا رسول اللہ آپ تو گناہگاروں کو جہنم سے پکڑ پکڑ کر جنت میں ڈالیں گے، آپ اللہ سے 70 بار استغفار کرتے ہیں دن میں، یا رسول اللہ آپ کو اس کی کیا ضرورت؟ تو اب سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب سنیے کہ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کیا میں اپنے رب کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ کیا میں اپنے رب کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ جتنی اللہ کی عطا ہو جائے بندے کو جھکے رہنا چاہیے، یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے۔ آج ہمیں تھوڑا سا علم مل جائے، تھوڑا سا پیسہ مل جائے، تھوڑا سا اختیارات مل جائیں، ہم مسجد سے بھی فارغ ہو جاتے ہیں، ہم دین سے بھی فارغ ہو جاتے ہیں، ہم احساسات سے بھی فارغ ہو جاتے ہیں، خوف خدا سے بھی فارغ ہو جاتے ہیں، سب چیزیں بھول جاتے ہیں، اکڑ آ جاتی ہے، غفلت آ جاتی ہے۔ تو ارنی یا اللہ دکھا، اور ادھر مصطفیٰ کو بن مانگے دکھایا جا رہا ہے۔ ادھر فرمایا کہ دل کے اطمینان کے لیے، ادھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا سورہ توبہ میں ثم انزل اللہ سکینتہ علی
رسولی، نبی کے سوال کرنے سے پہلے اللہ فرماتا ہے اور ہم نے اپنے نبی کے قلب اطہر پر سکون اور اطمینان کو نازل کر دیا ہے۔ ادھر ابراہیم فرماتے ہیں کہ اپنے دل کے اطمینان کے لیے، ادھر رب کائنات مصطفیٰ کو دکھاتا اور عطا کرتا ہے تاکہ مصطفیٰ کو راضی کر لے۔ ادھر اللہ سے راضی ہونے کے لیے سوال کیا جاتا ہے، اور ادھر جو ہے اللہ اپنے حبیب کو راضی کرنے کے لیے ان کو مقامات اور علم اور فضیلتیں اور اختیارات عطا فرماتا ہے۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ فرمایا کہ یا اللہ میں تو اپنے اطمینان قلب کے لیے چاہتا ہوں کہ تو مجھے دکھا۔ پھر رب نے کیا فرمایا؟ قال بلا ولکن لیطمئن قلبی، میں اپنے قلب کے سکون کے لیے دیکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ نبیوں کی دعاؤں کو رد نہیں فرماتا۔ رب نے فرمایا قال فخذ اربعۃ من الطیر، ابراہیم ایسا کرو کہ 4 پرندے لے لو۔ آپ دیکھنا چاہتے ہیں کہ مردہ کیسے اٹھے گا اور کیسے جیے گا؟ آپ نے سوال کیا تھا کہ یہ شخص جو مردہ پڑا ہوا ہے ساحل سمندر پر مر گیا تھا ڈوب کے، آدھا تو اس کا جسم مچھلیاں کھا گئیں اپنے پیٹ میں لے گئیں، آدھا جسم اس کا پرندے کھا کر اپنے پیٹ میں لے گئے، اور آدھی جو ہڈیاں وڈیاں بچی ہیں کچھ جو کھا لی ہیں وہ جانور لے گئے۔ اب اس کا جسم تو بکھر گیا۔ تو جب اٹھائے گا، ایک تو یہ نا قبر میں جہاں دفن کیا اللہ وہیں کی مٹی سے اٹھا دے گا۔ اچھا یہاں تو اجزاء بکھر گئے، آدھا مچھلیاں لے گئی، آدھے پرندے لے گئے، آدھے درندے لے گئے، آدھی مٹی کے اندر پڑا ہوا ہے۔ یہ 4 حصے ہو گئے۔ اب آپ دیکھیں انسانی وجود بھی بنیادی 4 عناصر سے ہی مل کر بنا ہے: آگ، ہوا، پانی اور مٹی۔ بنیادی عناصر 4 ہیں، ان 4 عناصر سے بنا ہے، اور یہ 4 عناصر اگر بکھر جائیں تو کیا ہوگا؟ کیسے اللہ اٹھائے گا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہتے ہیں۔ 4 پرندے لے لیجئے، یعنی انسانی وجود بھی بنیادی طور پر 4 عناصر سے ہی بنا ہے، تو یہ سمبولکلی کہا ہے کہ 4 پرندے لے لیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے لے لیے۔ اب میں کہہ رہا ہوں ہر لفظ کی تفسیر اتنی ہے کہ میں بیان نہیں کر سکتا، وقت بہت کم ہوتا ہے۔ فرمایا 4 پرندے لیجئے، فَسُرْهُنَّ إِلَيْكَ، اور کیا کیجئے؟ اپنے ساتھ ان کو ہلا لیجئے، مانوس کر لیجئے، رکھیں، ان کو پالیں۔ یہ جب آپ کی آواز پر آئے، جیسے بلی کو پچکاریں اور آ جاتی ہے، کتے کو پچکاریں آ جاتا ہے، کبوتروں کے لیے آوازیں لگاتے ہیں، کبوتر آ جاتے ہیں آواز پہچان کر، ہل جاتے ہیں، پہچان لیتے ہیں۔ رب نے فرمایا ان 4 پرندوں کو لے لیجئے۔ روایت میں آتا ہے اس میں ایک مور تھا، ایک مرغ تھا، ایک کبوتر تھا اور ایک کوا تھا۔ اس میں بھی ہر پرندے کی خصلت کی تفصیل ہے جو انسانوں میں پائی جاتی ہے، یہ بھی کوئی یوں ہی نہیں ہے، لیکن میرے پاس وقت نہیں لہٰذا میں اس میں نہیں جا رہا۔ تو ہر پرندے پر تفصیل ہماری ایک تفصیل ہے۔ یہی کیوں کہا تفاسیر میں جو آیا کہ یہ 4 پرندے تھے، کیوں؟ اور بھی بہت سے تھے؟ نہیں، ان 4 میں جو خصلتیں ہیں وہ انسانوں میں پائی جاتی، لہٰذا ابھی ہم اس میں نہیں جا رہے۔ 4 پرندے لیجئے اور اپنے ساتھ ان کو ہلا لیجئے، پالیے ان کو تھوڑے عرصے۔ فَسُرْهُنَّ إِلَيْكَ، آپ کی طرف وہ دوڑے آئیں، ایسے ہلا لیں۔ ثُمَّ اجْعَلْ عَلَىٰ كُلِّ جَبَلٍ مِّنْهُنَّ جُزْءًا، پھر ان کو ذبح کر دیجئے، ان کا قیمہ بنا لیجئے اور ان کے گوشت کو ملا دیجئے۔ 4 پرندوں کو لے کر ذبح کر دیں، ان کے گوشت، پر، ہڈیاں، ٹانگیں، سر سب ملا دیجئے، قیمہ کر دیجئے، یہ سب ایک دوسرے میں مل گئے۔ اب یہ ایک مرکب تیار ہو گیا 4 پرندوں کا۔ فرمایا 4 پہاڑوں پہ الگ الگ جگہ تھوڑا تھوڑا اس مرکب میں سے لے کر رکھ دیجئے۔ ثُمَّ ادْعُهُنَّ يَأْتِينَكَ سَعْيًا، اب آپ ان کو آواز دیجئے، رکھ کر آ جائیے، دور ہوں گے پہاڑوں پر یہ، اب آپ ان کو آواز دیجئے۔ اب جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ایک آواز تو مکے میں بھی لگی تھی نا، مکے میں بھی ایک آواز حاجیوں کے لیے لگی تھی نا، تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا تھا یا اللہ یہاں تو کوئی ہے ہی نہیں۔ رب نے فرمایا ابراہیم پکارو تم،
ہم ہر انسان کی روحوں تک اس کی آواز کو ہم پہنچائیں گے۔ بس جس نے آپ کی آواز پر لبیک کہا ہوگا اس کو یہاں پہ حاضری کا شرف مل جائے گا، اس کو حج نصیب ہو جائے گا، اس کو عمرہ نصیب ہو جائے گا۔ جس کی روح نے جواب دیا ہوگا لبیک، رب فرماتا ہے میں اس کو اس گھر میں پہنچا دوں گا۔ آواز لگانا آپ کا کام ہے، آواز کو پہنچانا ہمارا کام ہے۔ تو یہاں موسیٰ کوئی لاؤڈ اسپیکر تو لے کے کھڑے نہیں تھے کہ پہاڑوں پہ آواز جائے اور مردہ جسموں کو کیا سنائے۔ یہاں بھی یہ بھی ایک نکتہ پوشیدہ ملتا ہے، انبیاء کو اللہ اگر حکم کرے تو مردے بھی زندہ ہو کر آ جاتے ہیں۔ نبیوں کی ندا میں یہ طاقت ہوتی ہے کہ اگر مردوں کو بھی آواز دیں اور وہ ہلے ہوئے ہوں ان سے تو دوڑ کے چلے آتے ہیں۔ اچھا یہاں یہ نہیں کہا سعیا کا لفظ جو آیا نا کہ آپ ان کو آواز لگائیں، یہ آپ کی طرف دوڑتے چلے آئیں گے۔ یہ پرندے دوڑتے کیوں چلے آئیں؟ پرندے تو اڑ کے آنے چاہیے، لیکن یہاں نہیں فرمایا کہ پرندے اڑ کر آئیں گے۔ قرآن کے الفاظ ہیں پرندے دوڑتے چلے آئیں گے۔ اس پر بھی مفسرین نے کلام کیا ہے، مختصر سی بات کر کے آگے چلوں گا۔ اور یہ فرمایا پرندے اگر اڑ کر آتے تو کوئی یہ کہہ سکتا تھا کہ اس جیسا کوئی پرندہ اتفاقی طور پر آ گیا ہے اڑ کے ان کے پاس۔ پرندے تو ہوا میں اڑتے ہی رہتے ہیں، اتفاقی طور پر کوئی مور آ گیا اڑ کر، اتفاقی طور پر کوئی مرغ آ گیا اڑ کر، اتفاقی طور پر کوئی کوا آ گیا، کوئی کبوتر آ گیا۔ یہ وہ تھوڑی ہیں جن کا قیمہ بنا کے پہاڑوں پہ رکھا تھا۔ تو رب نے فرمایا اڑ کر نہیں چل کر آئیں گے، جو اس بات کی دلیل ہوں گے کہ یہ وہی ہیں جن کو آپ نے پالا تھا، جو آپ سے ہلے ہوئے تھے اور ان کو اللہ نے زندہ کیا جیسے ہی آپ نے ندا لگائی۔ وَاعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، اور یہ جان لیجئے کہ اللہ بڑی غالب حکمت والا ہے کہ جیسے ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آواز لگائی، اب یہ ساری چیزیں عطا ہو رہی ہیں اس سفر ہجرت کے دوران جہاں آپ قیام کرتے چلے جا رہے ہیں۔ کہیں 3 سال کا قیام ہے، کہیں 4 سال کا قیام ہے، کہیں 5 سال کا قیام ہے، کہیں آسمانوں کے حقائق آپ کو دکھائے جا رہے ہیں، کہیں آسمانوں کی تفصیلیں آپ کو بتائی جا رہی ہیں، آسمانوں کی کہیں آپ کو نظارے زمین پر بیٹھ کر کل جہانوں کے نظارے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کرائے جا رہے ہیں، کہیں آپ کو یہ عین الیقین کے درجے پر پہنچایا جا رہا ہے۔ یہ معجزات آپ کو عطا ہو رہے ہیں اور یہ آپ کے علم میں اور آپ کو جو مراتب اللہ نے دیے، ایک ایک امتحان کے بعد آپ کے درجے بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جیسی آواز لگائی تو آپ کی آنکھوں نے دیکھا کبوتر کے جتنے جز تھے، جو ہڈیاں تھیں، جو قیمہ تھا، اس کا جو جو ٹکڑے تھے، وہ آپس میں ملے اور ایک کبوتر بن گیا۔ اسی طرح مرغ کے گوشت کے ٹکڑے چاروں جگہ سے آئے، وہ ملے تو وہ بن گیا۔ 4 پرندے الگ الگ بنے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف آ گئے۔ رب نے فرمایا ابراہیم ایسے ہی ہم انسان چاہے مٹی میں ہو، چاہے ہوا میں ہو، چاہے پانی میں ہو، چاہے آگ میں جلا دیا جائے، اس کے حصوں اور ذروں کو ہم جمع کرنا خوب جانتے ہیں۔ انسان کی قبر وہ ہے جہاں پہ اس کا جسم ڈیکمپوز ہو۔ اگر اس شخص کا 4 جگہ جسم ڈیکمپوز ہوا، ایک مچھلیوں کے پیٹ میں گیا حصہ، ایک پرندوں کے پیٹ میں گیا حصہ، ایک درندوں کے پیٹ میں گیا حصہ، اور ایک زمین مٹی کے اس میں گیا حصہ، الگ الگ ہو گئے۔ رب فرماتا ہے ایک مقام پر ہم جانتے ہیں کہ تمہارے جسم کو کس حد تک چھوٹا کرنا ہے۔ زمین تمہارے جسم کو کھاتی ہے، قرآن کی آیت کی میں مفہوم بتا رہا ہوں آپ، لیکن ہم جانتے ہیں کہ کس حد تک تمہارے جسم کو توڑ توڑ کے ڈیکمپوز کر کے کہاں پہ لا کے روکنا ہے۔ تو آج کی سائنس سے پتہ چلا کہ جناب ڈی این اے ہزاروں سال بعد بھی زمین کی مٹی میں جو دفن، چاہے جانور ہو، چاہے کیڑا ہو، چاہے انسان ہو، اس کا ڈی این اے وہاں مل جائے گا۔ اور ڈی این اے سے آج سائنس کہتی ہے ہم پورا وجود بنا سکتے ہیں۔ تو جب سائنس یہ کر سکتی ہے تو اللہ قادر مطلق ہے، وہ کیوں نہیں کر سکتا؟ ایک عقلی دلیل کہ دیکھو تمہارا علم ہم نے جو تمہیں عطا کیا، تم آج اس بات کی تصدیق کر رہے ہو کہ موت کے بعد اٹھایا جا سکتا ہے۔ تو اللہ تو ہر شے پر قادر ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جناب اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ معجزہ دکھایا بھی اور علم الیقین کا یہ نظارہ کرایا بھی۔
تو رب نے فرمایا وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، جب ابراہیم نے اپنے ان امتحانات کو پاس کر لیا جس میں اللہ نے ان کو ڈالا تھا. اب میں کیٹیگوریکلی پڑھ لوں، وقت ختم ہو رہا ہے. انشاءاللہ اگلے ہفتے ہم عید سے بھی قریب ہوں گے، بقرہ عید جو ہے، عید الاضحیٰ، اور ہم حضرت اسماعیل علیہ السلام کا وہ واقعہ جو ذبح عظیم سے تبدیل ہوا اس طرف آ جائیں گے، اور تعمیر خانہ کعبہ کی طرف آ جائیں گے. اللہ آزمائش کیوں لیتا ہے، امتحان کیوں لیتا ہے؟ میں صرف لائنیں پڑھ لوں. اللہ آزمائش میں کیوں ڈالتا ہے؟ تاکہ دوسروں پر ظاہر کر دے کہ ان میں سے کھرا کون ہے اور کھوٹا کون ہے. اللہ کے امتحان لینے کا مقصد جاننا نہیں ہوتا اس کے لیے، وہ تو جانتا ہے. دنیا پہ ظاہر کرنا ہوتا ہے کہ اس میں کھرا کون ہے، کھوٹا کون ہے. برے وقت پہ انسان کا پتہ چلتا ہے وہ رحمان کی طرف جا رہا ہے یا شیطان کی طرف جا رہا ہے، کس کے ہاتھ پر اس نے بیعت کی ہے. اس کی ذات کو اللہ مثالی نمونہ بنانا چاہتا ہے تو اللہ اپنے پیاروں کا امتحان لیتا. دوسروں کے لیے عمل اور جذبے کو تقویت دینا چاہتا ہے، ان کو سامنے دکھا کے ان کے عمل سے تحریک پیدا کرنا چاہتا ہے، موٹیویشن لے کے آنا چاہتا ہے. تبھی اللہ تعالیٰ اپنے پیاروں کو امتحان میں ڈالتا ہے کہ رہتی دنیا تک ان کی مثال قائم ہو جائے اور ان کے جذبے سے ہزاروں لوگ ایسے ہی میرے عاشق بن جائیں. تو اللہ امتحان اس وجہ سے بھی لیتا ہے. اللہ اس دنیا میں اپنے پیاروں کو فضیلت ان کی جو ہے اس کو ظاہر کرنا چاہتا ہے اور ان کے درجات کو بڑھانا چاہتا ہے، اس وجہ سے بھی اللہ امتحان لیتا ہے. جو جتنے بڑے منصب پر ہوتا ہے اس کا امتحان ویسے ہی ہوتا ہے، اور اس کو پاس ہونے پر اتنا ہی بڑا منصب اور مقام عطا ہوتا ہے. اللہ یہ ظاہر فرماتا ہے کہ میرا عاشق میرے عشق کی کیا قیمت ادا کر سکتا ہے، میرا عاشق میرے عشق کی کیا قیمت ادا کر سکتا ہے. اللہ دنیا پہ یہ ظاہر فرماتا ہے. مشکلات اور ابتلاعات انسان کو مضبوط کرنے کے لیے آتی ہیں، نہ کہ کمزور کرنے کے لیے آتی ہیں. ابھی اور بھی باقی ہیں، لیکن انشاءاللہ اگلے ہفتے ہمارا جو وقت ہوگا تو اللہ سے دعا ہے کہ اس میں ہم موضوع کو کسی حد تک کمپلیٹ کر لیں گے، خاص طور پہ قربانی کا جو فلسفہ ہے اس کے حوالے سے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ابتلاعات، امتحانات آج بھی جاری و ساری ہیں اور قیامت تک رہیں گی. انسان جو بھی ہے اس کے لیے آزمائش لازمی ہے. تو حضرت ابراہیم نے پوری زندگی آزمائشوں میں گزاری، پوری زندگی ابتلاعات میں گزاری، پھر اللہ نے مقام کیا دیا؟ کل انسانیت کا امام بنا دیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے. انشاءاللہ اس کا اگلا حصہ ہم اگلے جمعۃ المبارک کو زندگی رہی تو بیان کریں گے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.